الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، جو اللہ رب رحمان پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، ان گنت لامحدود بے حد و حساب درود السلام آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جو پوری دنیا کے رہبر، رہنما، مقتدا اور پیشوا ہے، جس ہادی برحق کو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے صرف نبوت کا نہیں بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات ذی وقار، میں جمعہ کے اس مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ حضرات، ظاہر بات ہے ہمارا پنجاب کا ماحول اپنا ہے اور سندھ کا، کراچی کا ماحول اور ہے، لیکن جب ہم یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں تو بہت سارے احباب، ان کا کچھ تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے خطابت کے یا وعظ کے یا تقریر کے انداز پنجاب کے ہے، اسی انداز میں بعض احباب سننے کی تمنا، طلب یا چاہت رکھتے ہوتے ہیں، لیکن ان کی محبت، ان کی چاہت اپنی جگہ پہ، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی جہاں پہ گیا ہے وہاں کا جو ماحول ہے اسی انداز میں آسان، عام فہم گفتگو کرے تاکہ احباب کو اس کا کوئی فائدہ ہو۔ لیکن یہ پچھلے 2-3 سال سے احباب مجھے کہتے رہے، لیکن میں نے اس میں 100% اپنی مرضی، اپنا اختیار استعمال کیا، لیکن آج انشاءاللہ العزیز آپ سارے احباب تھوڑا سا، اگر میں انشاءاللہ اردو میں گفتگو کروں گا لیکن کوشش کروں گا کہ ماحول کچھ پنجابی والا بن جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اگلے سال میں آؤں تو مجھے کوئی ملنے والا ہی نہ ہو کہ ہم ہر دفعہ آپ کو کہتے ہیں اور آپ نے کبھی ہماری مانی ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا، لیکن ہم یہاں پہ آ کے وہ کوشش کریں بھی جو ہم پنجاب میں جس انداز میں گفتگو کر لیتے ہیں، ہم سے یہاں پہ اس طرح ہوتی بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے ماشاءاللہ جو نامور ہمارے پنجاب کے علماء ہیں، خطباء ہیں، وہ یہاں پہ آتے ہیں اور واپس جا کے پھر وہ اپنے حالات بتاتے ہیں تو ہم اس وقت سنتے ہیں۔ وہ بھی یہاں پہ آ کر یا تو پھر پنجابی شروع کر دیتے ہیں تو یا پھر ان سے کوئی بات صحیح معنوں میں ہو نہیں پاتی۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ یہاں کا ماحول بھی برقرار رہے، اس میں بھی کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو، اور جن احباب نے کچھ مجھے کہا ہے انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے۔ اور آپ کے ہاں تو جمعے کا جو وقت ہوتا ہے، ہمارے پنجاب کے ہم خطیب اتنے وقت میں بڑی مشکل سے سٹارٹ ہی ہوتے ہیں، وہاں پہ تو گھنٹہ سوا گھنٹہ ہمارا یہ عام ٹائم ہوتا ہے، جو کم سے کم ٹائم وہ 1.25 گھنٹہ 50 منٹ ہوتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صورت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، فرمایا آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے، شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کے اس کائنات میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ فرمایا اس سے آگے کیا صفت ہے؟ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دینے والا بنا کے مبعوث فرمایا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام اس کائنات میں سب سے بہترین دائی، سب سے بہترین دعوت دینے والے، دین کی دعوت دینے والے، اللہ نے میرے نبی کو دین کا دائی بنایا۔ آؤ نظرہ توجہ فرماؤ، اللہ پاک کا قرآن نبی پاک کے بارے میں کیا اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، یہ میرے نبی کی صفات ہے۔ فرمایا شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا اور دین کی دعوت دینے والا بنایا، اور اس سے آگے کیا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ فرمایا اے پیارے پیغمبر، ہم نے تجھے سراج منیر بنا کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سراج منیر، میں قربان جاؤ کس طرح کے سراج منیر میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک کے سراج منیر ہونے کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ آئیے میں نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، کون زوجہ محترمہ؟ ام المؤمنین اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کسی نے آ کے سوال کیا۔ پوچھنے والی پوچھتی ہیں، سوال کرنے والی سوال کرتی ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ اماں جی یہ تو بتائیے نا کہ آپ کے سر کے تاج محمد، جہانوں کا والی محمد، سب کا رہبر اور رہنما محمد، انبیاء کا سردار محمد، اولیاء اتقیاء کا سردار محمد۔ فرمایا اے اماں جی عائشہ یہ تو بتائیے کہ آپ کے سر کے تاج محمد کیسے ہیں، ان کی صورت و سیرت کیسی ہے، آپ کا حسن کیسا، آپ کا جمال کیسا ہے؟ میں قربان جاؤ، اماں جی عائشہ کیا اعلان کرتی ہے؟ فرمایا سوال کرنے والی ذرا توجہ سے میرے اپنے سوال کا مجھ سے جواب سن لینا۔ جواب کیا ہے؟ کہنے لگی، فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماوات۔ کہنے لگی اے سوال کرنے والی ہو، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہے، سورج ہے، اور ساتھ ہی کیا کہتی ہیں کہ اے سوال کرنے والی ہو کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے سر کا تاج محمد، یہ جو آسمانوں کا سورج ہے نہ کہیں یہ سورج نہ سمجھ لینا۔ کہنے والی کہتی تو ہوں گی اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو آسمان کا سورج ہے کیا اس کی روشنی کوئی کم
کم ہے؟ کیا یہ کوئی کم روشن ہے؟ یہ بھی تو بہت زیادہ روشنیوں کا مالک ہے۔ جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، رات کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ فرمایا نا آسمان کا سورج نہ سمجھنا، کیونکہ یہ جو آسمان کا سورج ہے نا، سورج یہ کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے، کبھی اس کو گرہن لگ جاتا ہے، یہ کبھی جناب اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اے سوال کرنے والیوں، میرا سورج جو جب سے طلوع ہوا ہے، جب سے یہ طلوع ہوا ہے نا، اس کی روشنی بڑھتی گئی، بڑھتی جا رہی ہے، اور قیامت تک اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ آسمان کا سورج اسے معمولی نہ سمجھنا، میں قربان جاؤں کیسا سورج، یہ وہ سراج منیر، وہ سراج منیر جو اللہ رب العزت نے میں نے قرآن میں بتایا۔ اللہ نے میرے نبی کو قرآن پاک میں فرمایا کہ میرے نبی سراج منیر۔ کیسے سراج منیر؟ توجہ کرنا، اس سراج منیر کی شعائیں میرے ابو بکر پہ پڑی تو صدیق بن گئے، اس سراج منیر کی شعائیں میرے عمر پہ پڑی تو فاروق بن گئے، اس سراج منیر کی شعائیں حضرت عثمان پہ پڑھی تو ذوالنورین بن گئے، اس سراج منیر کی شعائیں حضرت علی پہ پڑھی حیدر قرار بن گئے، اس سراج منیر کی شعائیں طلحہ زبیر پہ پڑھی غلامان مصطفیٰ بن گئے، اس سراج منیر کی شعائیں سعد سعید پہ پڑھی خادمان رسول بن گئے، اس سراج منیر کی شعائیں حضرت ابو ہریرہ پہ پڑھی حافظ حدیث بن گئے، اس سراج منیر کی شعائیں حضرت حمزہ پہ پڑھی تو سید الشہداء بن گئے، اس سراج منیر کی شعائیں میں قربان جاؤں حضرت بلال پہ پڑھی تو مؤذن رسول بن گئے۔ میرے نبی وہ سراج منیر، میں قربان جاؤں، توجہ کرنا، توجہ، آئیے نظرہ توجہ سے میری گفتگو کو سماعت کرنا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب میں جس انداز میں نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرتا ہوں شاید میرے جیسی کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کا جتنا بھی بڑا کوئی عالم، خطیب، محدث، مفسر جتنا بھی زور لگا کے میرے نبی کی سیرت اور صورت بیان کرے، میرے نبی کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی پنجابی کے شاعر نے اس کے بارے میں انہی احادیث اور آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہنے والا کہتا ہے حسینہ جمیلہ، یہ ہے جو کبھی میں نے سندھ اور کراچی میں آ کے نہیں کیا، لیکن آج بہت سارے دوستوں نے مجھے کہا ہے، اس لیے تھوڑا سا آئیے۔ کہنے والا کیا کہتا، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دم موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ہو کسے مان اے ہو جیا سونا نی جنیا، جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا۔ او قد کاٹ بنتر بناوٹ، او قد کاٹ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ۔ او کسے مان اے ہو جیا سونا نی جنیا، جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا۔ آؤ ذرا توجہ کرو، میرے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور صورت، دل چاہتا قرآن پڑھتا جاؤ، قرآن پاک پڑھتا جاؤ، اگر ترجمہ تفسیر اس میں